وہ کنواری پاک مریم، وہ نفخ فیہ کا دم، عجب الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی بہت ہی پیاری کتاب جس میں درود پاک کے متعلق کثیر احادیث اور حکایات وغیرہ دی ہوئی ہیں، میرے ہاتھ میں ہے۔ اس کا نام ہے آب کوثر۔ صفحہ نمبر 84 پر بہت ہی ایمان افروز درود پاک کے متعلق ایک فضیلت ہے، سنیے اور ایمان تازہ کیجیے اور کثرت درود کی سعادت حاصل کرنے کی نیت کیجیے۔ سیدنا سرور دو عالم فخر آدم و بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، سونے سے پہلے 4 کام کر لیا کرو۔ سونے سے پہلے قرآن کریم ختم کیا کرو، اور انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو اپنے لیے قیامت کے دن کے لیے شفیع بنا، اور مسلمانوں کو اپنے سے راضی کر، اور ایک حج و عمرہ کر کے سو۔ یہ فرما کر شاہ بحر و بر مدینے کے تاجور محبوب داور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے نماز کی نیت باندھ لی۔ سیداتنا ام المؤمنین صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہما فرماتی ہیں، جب شاہ عرب محبوب رب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، آپ مجھے اس وقت 4 کام کرنے کا حکم دے رہے ہیں جو کہ میں اس وقت نہیں کر سکتی۔ تو حضور نبی کریم محبوب رب عظیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے تبسم فرمایا اور فرمایا، اے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، جب تو قل هو اللہ یعنی سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھ لے گی تو گویا تو نے قرآن کریم ختم کر لیا، اور جب تو مجھ پر اور مجھ سے پہلے نبیوں پر درود پاک پڑھے گی تو ہم سب تیرے لیے قیامت کے دن شفیع ہوں گے، اور جب تم مومنوں کے لیے استغفار کرے گی تو وہ سب تجھ سے راضی ہو جائیں گے، اور جب تو کہے گی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر تو نے حج و عمرہ کر لیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ فیضان سنت جلد دوم کا ایک باب نیکی کی دعوت، اس کے صفحہ نمبر 92-93 پر بہت کچھ لکھا ہے، بالخصوص 7 فرامین مصطفیٰ نیت کے تعلق سے لکھیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ سنیے اور ہر نیک اور جائز کام سے پہلے اچھی اچھی نیتیں کرنے کی عادت بنائیے۔ بخاری شریف جلد 1 صفحہ 6 حدیث نمبر 1۔ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور ہر شخص کے لیے وہی ہے جس کی وہ نیت کرے۔ فرمایا مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ فرمایا سچی نیت سب سے افضل عمل ہے۔ فرمایا اچھی نیت بندے کو جنت میں داخل کرے گی۔ فرمایا اللہ عز و جل آخرت کی نیت پر دنیا عطا فرما دیتا ہے، لیکن دنیا کی نیت پر آخرت عطا فرمانے سے انکار کر دیتا ہے۔ فرمایا سچی نیت عرش سے معلق ہے،
بس جب کوئی بندہ سچی نیت کرتا ہے تو عرش ہلنے لگ جاتا ہے، پھر اس بندے کو بخش دیا جاتا ہے۔ فرمایا میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جس نے نیکی کا ارادہ کیا پھر اسے نہ کیا تو اس کے لیے ایک نیکی لکھی جائے گی۔ اچھی اچھی نیتوں کا ہو خدا جذبہ عطا، اچھی اچھی نیتوں کا ہو خدا جذبہ عطا، بندہ مخلص بنا کر عفو کر میری خطا، بندہ مخلص بنا کر عفو میری ہر خطا۔ آمین بجاہ النبی الامین۔ اس بیان میں شرکت کرنے کی اچھی اچھی نیتیں کر لیجیے، اللہ کی رضا کی خاطر حصول ثواب کے لیے شرکت کرنے کی نیت کیجیے، توجہ کے ساتھ سننے کی نیت کیجیے، ادب کے ساتھ بیٹھنے کی نیت کیجیے، نیکی کی دعوت جو دی گئی اس پر عمل کرنے کی، اوروں تک پہنچانے کی نیت کیجیے، حسب موقع انشاءاللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ استغفر اللہ کہنے کی نیت کر لیجیے، اور جو لکھنے کا سامان رکھتے ہیں وہ اہم مدنی پھول لکھنے کی نیت بھی کر لیجیے، ایصال ثواب کی نیت بھی کی جا سکتی ہے، سننے والے بھی نیت کر سکتے ہیں، بیان کرنے والا بھی نیت کر سکتا ہے، اور اعمال سے پہلے بھی نیت ہو سکتی ہے، اعمال کرنے کے بعد، نیکی کرنے کے بعد بھی ایصال ثواب کی نیت ہو سکتی ہے۔ تو میں نیت کرتا ہوں کہ اس بیان کا ثواب اور اللہ تواب عز و جل کے کرم سے جو بھی ثواب میرے نام اعمال میں ہے، میں اسے اپنے آقا و مولا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ میں نظر کرتا ہوں، آپ کے وسیلے سے سارے رسولوں اور نبیوں علیہم الصلاۃ والسلام کی پاک بارگاہوں میں نظر کرتا ہوں، صحابہ و صحابیات، اولیاء و ولیات، جملہ مسلمات و مسلمین، بالخصوص اپنے شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس ستار قادری رضوی ضیاء دامت برکاتہم العالیہ، ان کی اولاد، بہن، بھائی اور والدین کے حق میں ایصال ثواب کرتا ہوں۔ حضرت سیداتنا بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہا کی عبادت کے تعلق سے کچھ مدنی پھول پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ ان کی شان و عظمت دیکھیے کہ یہ اللہ تعالی کی پسندیدہ بندی، اللہ کی ولیاں ہیں، اللہ نے کتنی ان کو شان و عظمت عطا فرمائی کہ انہیں ایک نبی حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبی جینا علیہ الصلاۃ والسلام کی ماں بننے کا شرف حاصل ہوا۔ حضرت سیدنا زکریا علی نبی جینا علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کی پرورش فرمائی، اور سبحان اللہ جنت میں نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زوجیت کا شرف انہیں حاصل ہوگا۔ حضرت بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہا کو بیت المقدس کی خادمہ بنی، سبحان اللہ، عبادت گزار، روزے دار، اپنے دور کی سب عورتوں کی سردار، ان کی دعائیں قبول ہوتی، ان کی پرورش جنتی پھلوں سے ہوئی، اور ان کے پاس بے موسمی پھل آیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی حضرت سیدنا زکریا علی نبی جینا علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کے وسیلے سے دعا کی تو اللہ تبارک و تعالی نے انہیں اولاد نرینہ عطا کی۔
قرآن پاک میں 31 مقامات پر ان کا نام ذکر کیا گیا۔ قرآن میں ان کے سوا کسی بھی عورت کا نام بالتصریح یعنی واضح طور پر نہیں ہے، اور پوری سورت ان کے نام پر ہے، سورہ مریم۔ فرشتوں سے ہم کلامی کا شرف انہیں حاصل ہوا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر ہوئے اور عرض کی کہ میرے ہاں بیٹی کی آمد ہوئی ہے، تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا آج رات مجھ پر سورہ مریم نازل ہوئی ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس صحابی کی شہزادی کا نام مریم رکھا اور اس صحابی کو کنیت عطا فرمائی ابو مریم۔ آپ کا خاندان بہت اعلیٰ، آپ کی والدہ بہت ہی نیک، والد بہت صالح، اور آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنی عبادت کا حکم ارشاد فرمایا۔ چنانچہ پارہ 3 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 43 میں ارشاد ہوتا ہے یا مریم اقنتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین۔ ترجمہ کنز الایمان، اے مریم اپنے رب کے حضور ادب سے کھڑی ہو اور اس کے لیے سجدہ کر اور رکوع والوں کے ساتھ رکوع کر۔ پہلے اس آیت میں سجدے کا ذکر ہے، اس کے بعد رکوع کا ذکر ہے۔ حالانکہ نماز میں تو رکوع پہلے ہوتا ہے، سجدہ اس کے بعد ہوتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ سنیے، ایمان تازہ کیجئے۔ نماز کا اہم مقصود سجدے سے ادا ہوتا ہے۔ سجدہ کیا ہے؟ اللہ تعالی کے سامنے عاجزی کرنا، ذلت کا اظہار کرنا، انتہائی عاجزی، انتہائی ذلت کا اظہار۔ انسان اپنی پیشانی کو زمین پر رکھ دیتا ہے۔ اس لیے اس آیت پاک میں پہلے سجدے کا پھر رکوع کا ذکر ہوا۔ اور یاد رکھیے، بندہ اللہ تبارک و تعالی کا سب سے زیادہ قرب سجدے میں حاصل کرتا ہے۔ صحیح مسلم شریف میں ہے، میرے آقا دو عالم کے داتا میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندے کو اللہ کا سب سے زیادہ قرب اس وقت حاصل ہوتا ہے جب وہ سجدہ کر رہا ہو۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کو عبادت کا حکم دیا۔ اس پر تفسیر نعیمی میں قبلہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ نے بہت پیارے مدنی پھول عنایت فرمائے ہیں۔ سنیے، ایمان تازہ کیجئے۔ آپ لکھتے ہیں، اس آیت کریمہ سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ، کوئی بندہ کسی مرتبے پر پہنچ کر رب کی عبادت سے بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ دیکھو، حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ کو باوجود ان کی اتنی عظمت کے اطاعت الہی اور رکوع و سجود کا حکم دیا گیا۔ دوسرا فائدہ، جن پر اللہ عز و جل کی نعمتیں زیادہ ہوں انہیں رب کی عبادت بھی زیادہ کرنی چاہیے۔ دیکھو، حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ کو عہدے بڑے بڑے بخشے گئے تو انہیں زیادہ عبادت کا بھی حکم دیا گیا۔ مگر آج ہمارا یہ حال ہے، مفتی صاحب لکھ رہے ہیں، غریب ہوں تو نمازیں پڑھے، امیر ہو کر نماز بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ چاہیے تو یہ کہ غریب 5 نمازیں پڑھیں تو امیر 7 نمازیں پڑھیں، کہ ان پر اللہ عز و جل کا فضل زیادہ ہے۔ ہر مسلمان عاقل بالغ پر 5 وقت کی نماز ہے فرض۔
ایک نماز بھی جان بوجھ کر چھوڑی جائے تو جہنم کے دروازے پر نام لکھ دیا جاتا ہے جس سے اس نے داخل ہونا ہے۔ اللہ ہمیں اپنے غضب سے بچائے۔ امیر غریب سبھی نماز پڑھیں، اور جس پر نعمت زیادہ ہو وہ اللہ کا شکر زیادہ ادا کرے۔ 5 نہیں 7 پڑھے، مفتی صاحب فرما رہے ہیں نمازیں 5 ہی فرض ہیں، تو اشراق بھی پڑھے، چاشت بھی پڑھے، تہجد بھی پڑھے، اللہ کا شکر ادا کرے۔ مفتی صاحب مزید تیسرا فائدہ لکھتے ہیں، دینی یا دنیاوی پیشواؤں کو چاہیے کہ اپنی زندگی احتیاط سے گزاریں، بندہ فرما بردار بنے تاکہ انہیں دیکھ کر ان کے ماتحت بھی نیک بنے۔ گھر کا بڑا، محلے کا بڑا، شہر کا بڑا، بادشاہ، امیر اگر نمازی پرہیزگار ہوں تو ان کے ماتحت لوگ پرہیزگار ہو جاتے ہیں۔ دیکھو حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ کو رب عز و جل نے خلق کی پیشوائی دی تو انہیں عبادات کی زیادہ تاکید بھی فرمائی تاکہ مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے نقش قدم پر چلنے والے ان کے سے اعمال کریں۔ کتنا پیارا مدنی پھول ہے۔ گھر کا بڑا یا گھر کی بڑی ساس ہے، والدہ ہے، تو وہ خوب عبادت کرے، عبادت گزار ہو تو اس کے گھر کے اندر بھی وہی ماحول بن جائے گا۔ اگر تلاوت کرنے والی ہوں گی تو انشاءاللہ بچیاں بھی تلاوت کریں گی، بچے بھی تلاوت کریں گے۔ گھر کا سربراہ ہے جو مرد، وہ اگر عبادت گزار ہو، نیکوکار ہو تو گھر پر اس کا اثر پڑے گا۔ اسی طرح وہ اسلامی بہنیں حضرت سیداتنا مریم رضی اللہ تعالی عنہا کی عبادت کا ذکر خیر ہے، تو بالخصوص اسلامی بہنوں کی خدمت میں عرض کروں گا جو ساس ہیں یا جامعہ میں پڑھاتی ہیں یا مدرسے میں پڑھاتی ہیں، وہاں پر وہ مدرسہ ہیں یا ناظمہ ہیں، ان کا عمل مدنی ماحول کے مطابق عرض کر رہا ہوں 63 مدنی انعامات پر عمل ہونا چاہیے تاکہ انہیں دیکھ دیکھ کر مدنی منیاں طالبات نیکوکار بن جائیں، اتنی سادگی اپنائیں کہ ان کے سادگی کا اثر طالبات میں آ جائے، اور خود ہی فیشن کر کے آئیں تو، خود ہی ان کے ناخن اتنے لمبے لمبے ہوں تو، خود ہی وہ ہاف آستین اگر پہن کر آئیں تو پھر طالبات کی کیسے تربیت ہوگی؟ اگر خود ہی وہ بہت زیادہ باتونی ہوں تو مدنی منیوں کو کفل مدینہ کا ذہن کون دے گا؟ اگر وہی اجتماع میں شرکت نہ کرتی ہوں، دعوت اسلامی کے مدنی کام جو انہیں کرنے چاہیے نہ کرتی ہوں، تو مدنی منیوں کو ذہن کون دے گا؟ خود ان کے گھر میں مدنی ماحول نہ بنتا ہو، وہ خود شرعی پردہ نہ کرتی ہوں، مدنی برقع مدنی ماحول میں کہا جاتا ہے نہ پہنتی ہوں، یا وہ تدریس کے اوقات میں پہنتی ہوں اس کے علاوہ نہ پہنتی ہوں، تو یہ مدنی منیوں کو ذہن کون دے گا؟ تو جو بڑا ہے گھر کا اور یا محلے کا، اور اسلامی بہنیں جو گھر کی بڑی ہیں یا مدرسے میں بڑی ہیں، اپنے درجے میں تو بڑی بڑی ہیں، جو مدرسہ ہیں، ناظمہ ہیں، تو انہیں اور بھی زیادہ مدنی کام کرنا چاہیے، عبادات کرنی چاہیے، اور ایسا انداز اختیار کرنا چاہیے کہ مدرسے کا ماحول، جامعہ کا ماحول، گھر کا ماحول مدینہ مدینہ ہو جائے۔ مفتی صاحب نے ایک اور مدنی پھول عنایت فرمایا کہ غیر نبی سے فرشتے کلام کر سکتے ہیں، خواہ ظاہر طور پر یا باطنی طور پر، جسے الہام کہتے ہیں، مگر تبلیغی وحی نبیوں کے ساتھ خاص ہے۔ مزید مفتی صاحب نے لکھا کہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا حیض و نفاس وغیرہ گندگی سے پاک تھیں۔ مزید لکھتے ہیں مرد کا انتہائی کمال نبوت ہے، عورت کا انتہائی کمال صدیقیت۔ اس آیت کے تحت
جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہا کو اپنی عبادت کا حکم فرمایا. مفتی صاحب نے تفسیر نعیمی میں یہ مدنی پھول عنایت فرمائے جو میں نے آپ کی طرف بڑھائے. حضرت سیداتنا بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہا کیسی عبادت کرتی تھیں؟ اللہ اکبر. تفسیر خزائن العرفان میں ہے کہ حضرت بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہا اتنا طویل قیام کرتی تھیں کہ آپ کے مبارک قدم پر ورم آ گیا اور پاؤں پھٹ کر خون جاری ہو گیا. اللہ اکبر اللہ اکبر. ایسی عبادت، اتنا طویل قیام. طویل قیام، اللہ کی بارگاہ میں بہت دیر تک کھڑے رہنا، کیا بات ہے اس کی. جنت میں لے جانے والے اعمال، کاش اسلامی بھائی بھی پڑھیں، اسلامی بہنیں بھی پڑھیں. یہ وہ عظیم کتاب ہے کہ جس میں 2000 سے زیادہ مستند حدیث پاک جمع کی گئی ہیں نیک اعمال کے فضائل پر. اس کے صفحہ نمبر 72 پر ہے صحیح مسلم شریف حدیث نمبر 756 کے حوالے سے: ہم بے کسوں کے مددگار، شفیع روز شمار، دو عالم کے مالک و مختار، حبیب پروردگار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کون سی نماز سب سے افضل ہے؟ ارشاد فرمایا طویل قیام والی نماز. سنن ابی داؤد حدیث نمبر 1325. سرور معصوم، حسن اخلاق کے پیکر، نبیوں کے تاجور، محبوب رب اکبر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کون سا عمل سب سے افضل ہے؟ فرمایا طویل قیام. جنت میں لے جانے والے اعمال میں صفحہ نمبر 69، 70، 71 اور 72 میں بھی شروع میں سجدوں کے فضائل والی روایات ہیں. اب یہاں کچھ وضاحت لکھی ہے کہ بعض علماء کا کہنا ہے کہ دن کے وقت سجدے کثرت سے کرنا افضل ہے. دن کے وقت سجدے کثرت سے کرنا افضل ہے، جبکہ رات کے وقت طویل قیام کرنا افضل ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نماز کے طریقے سے متعلق روایات میں آیا. اس طرح دونوں طرح کی روایات میں تطبیق ہو جاتی، یعنی مطابقت ہو جاتی ہے. تو ہمارا زندگی کا مقصد کیا ہے؟ عہدے، منصب، دنیاوی تعلیم، ناموری، شہرت، بڑا مکان، عیش و عشرت، کھانا پینا، جان بنانا. اور اسلامی بہنیں نت نئے فیشن، زرق برق لباس، سونا چاندی، زیورات. کیا مقصد ہے؟ سورہ ذاریات آیت 56 میں پارہ 27 سے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، مشہور آیت ہے: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. ترجمہ کنز الایمان: اور میں نے جن اور آدمی اتنے ہی لیے بنائے کہ میری بندگی کریں. تفسیر نور العرفان میں مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس آیت کے تحت لکھتے ہیں، اس سے معلوم ہوا کہ عبادت اختیاری جس پر سزا جزا مرتب ہو صرف جن و انسان کے لیے ہے. عبادت اضطراری ساری مخلوق کرتی ہے. رب فرماتا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، اور کوئی چیز نہیں جو اسے سراہتی ہوئی اس کی پاکی نہ بولے. مفتی صاحب لکھتے ہیں تفسیر نور العرفان میں، مگر ان عبادات پر جزا نہیں. ہر چیز اللہ کی پاکی بولتی ہے، مگر انہیں اس پر جزا نہیں. جنات کی سزا دوزخ ہے اور جزا دوزخ سے نجات. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. عبادت کیا ہوتی؟ نیکی کی دعوت، فیضان سنت جلد دوم کا ایک باب.
اس کے صفحہ نمبر 107 پر ہے، عبادت وہ ہے جس کے کرنے پر ثواب دیا جاتا ہے اور وہ ثواب کی نیت پر موقوف ہوتی ہے۔ یہ بھی لکھا ہے عبادت وہ فعل ہے جس کے کرنے پر رب راضی ہوتا ہے۔ اور تفسیر نعیمی کے حوالے سے لکھا ہے خلاصہ، جو بھی کام رب عز و جل کو راضی کرنے کے لیے کیا جائے وہ عبادت ہے۔ رضائے رب الانام کا ہر کام عبادت۔ کاش ہماری زندگی عبادت میں بسر ہو۔ آئیے دعا کرتے ہیں۔ عبادت میں گزرے میری زندگانی، کرم یا الہی، کرم یا الہی، کرم یا الہی، کرم یا الہی۔ آمین۔ کاش حضرت سیداتنا مریم رضی اللہ تعالی عنہا اللہ کی پسندیدہ بندی، اللہ کی ولیہ کے صدقے میں ہمیں عبادت کا ذوق اور شوق نصیب ہو جائے۔ عام طور پر جو جوان ہوتے ہیں، مرد یا عورت، وہ کہتے ہیں ابھی اتنی جلدی کیا ہے، بڑھاپے میں عبادت کریں گے۔ اللہ کے بندے تجھے پتہ ہے تو بوڑھا ہوگا؟ یہ اللہ کی بندی تجھے معلوم ہے کہ تو بوڑھی ہو کر جائے گی دنیا سے؟ ایک لمحے کا پتہ نہیں۔ اس لیے کسی نے نصیحت کی، کر جوانی میں عبادت کاہلی اچھی نہیں۔ اور یاد رکھیں یہ روایات موجود ہیں کہ جوانی کی عبادت کا ثواب زیادہ ہوتا ہے۔ کر جوانی میں عبادت کاہلی اچھی نہیں، جب بڑھاپا آ گیا پھر بات بن پڑتی نہیں۔ بوڑھوں سے پوچھے کیسی گزرتی ہے، جب کوئی بات کرتا ہے تو کہتے ہیں کیا کہہ رہے ہو، ذرا زور سے بولو۔ بوڑھیوں کا بھی یہ حال ہوتا ہے، نظر کمزور، کھانا ہضم نہیں ہوتا، دانت ساتھ نہیں دیتے، معدہ ساتھ نہیں دیتا، بہت جلد تھکن ہو جاتی ہے، اٹھنے بیٹھنے سے آدمی تنگ ہو جاتا ہے۔ تو کاش جوانی کو غنیمت جان کر خوب عبادت کر لیں۔ ہے بڑھاپا بھی غنیمت جب جوانی ہو چکی، یہ بڑھاپا بھی نہ ہوگا موت جس دم آ گئی۔ اب بوڑھا کہے کہ اب میں کیا عبادت کروں، تو بوڑھوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ اب تو آخری وقت ہے، اب تو مدینے کی دھن ہونی چاہیے، جنت کی دھن ہونی چاہیے، رب کی یاد ہونی چاہیے، بس یہی ہونا چاہیے۔ حضرت سیداتنا بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہا اس قدر طویل قیام فرماتی رب کی عبادت میں کہ آپ کے مبارک قدم سوج جاتے، اس میں ورم پیدا ہو جاتا، ایسی نماز پڑھتی ہیں آپ۔ اور سبحان اللہ کیسے خشوع کے ساتھ، خضوع کے ساتھ، توجہ الی اللہ کے ساتھ طویل قیام فرماتی کہ آپ کے سر اقدس پر پرندے آ کر بیٹھ جاتے تھے، آپ کو بے جان گمان کر کے۔ اللہ اکبر، ایسی نماز، ایسی عبادت۔ اور ہمارا حال یہ، فرض نمازیں صحیح طرح سے نہیں پڑھی جاتی، جو پڑھتے ہیں کیا پڑھتے ہیں، قرات درست ہے یا نہیں ہے یہ بھی پتہ نہیں، قرات درست کیا ہوتی، رکوع کس طرح کرنا ہوتا ہے، سجدے کس طرح کرنے ہوتے ہیں یہ بھی معلوم نہیں ہے۔ اور ایک تعداد ہے مسلمان مردوں کی، مسلمان عورتوں کی جو نماز نہیں پڑھتی۔ توبہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔
میں نے عرض کیا کہ ہر مسلمان پر 5 وقت کی نماز فرض کی گئی، اور سبحان اللہ مسند احمد حدیث نمبر 22,177، یہ شان خاتون جنت کتاب سے عرض کر رہا ہوں، بہت پیاری کتاب ہے، ہر اسلامی بہن کو یہ پڑھنی چاہیے، اسلامی بھائیوں کو بھی پڑھنی چاہیے۔ اس میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم موسم سرما میں باہر تشریف لائے، درختوں کے پتے جھڑ رہے تھے، درخت کی 2 ٹہنیوں کو پکڑا تو پتے جھڑنے لگے، فرمایا اے ابو ذر، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں حاضر ہوں، فرمایا بے شک جب کوئی مسلمان بندہ اللہ عز و جل کی رضا کے لیے نماز پڑھتا ہے تو اس کے گناہ ایسے جھڑتے ہیں جیسے اس درخت کے یہ پتے جھڑ رہے ہیں۔ تو کاش ہمیں پابندی وقت کے ساتھ، خشوع کے ساتھ، خضوع کے ساتھ نماز پڑھنا نصیب ہو جائے، خوشی میں بھی پڑھیں، غمی میں بھی پڑھیں، فارغ ہوں جب بھی پڑھیں، مصروف ہوں جب بھی پڑھیں، سستی غفلت اچھی نہیں۔ نماز کی کیا شان ہے، سبحان اللہ، سنیے۔ دیدار حق دکھائے گی یہ بیبیوں نماز، عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار ہیں یہ، نماز کی ترغیب پر مشتمل۔ جنت تمہیں دلائے گی یہ بیبیوں نماز، دیدار حق دکھائے گی یہ بیبیوں نماز، عزت کے ساتھ نوری لباس، اچھے زیورات، دنیا میں طرح طرح کے زیور، اور عورتوں کو تو زیوروں سے بہت پیار ہوتا ہے، جنتی زیور نہیں چاہیے جو ہمیشہ کے لیے ہوں گے، اور کیسے ہوں گے، کسی آنکھ نے دیکھے نہیں، کسی کان نے سنا نہیں، ایسے کسی کے وہم گمان میں نہیں ہوگا، ایسی نعمت ہے جنت کی، وہاں کے نوری لباس، اچھے زیورات، بڑی عزت کے ساتھ، فار ایور، ہمیشہ کے لیے، عزت کے ساتھ نوری لباس، اچھے زیورات، سب کچھ تمہیں پہنائے گی یہ بیبیوں نماز، دیدار حق دکھائے گی یہ بیبیوں نماز، حوریں ترانے گائیں گی اور جھوم جھوم کر نغمے تمہیں سنائے گی یہ بیبیوں نماز، پڑھتی رہو نماز کے دونوں جہان میں، سب کچھ تمہیں دلائے گی یہ بیبیوں نماز، جنت تمہیں دلائے گی یہ بیبیوں نماز، فاقے سے مفلسی سے جہنم کی آگ سے، نماز فاقے سے بچائے گی، غریبی سے بچائے گی، مفلسی سے، محتاجی سے، اور کس سے بچائے گی؟ جہنم کی آگ سے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے نماز کی۔ فاقے سے مفلسی سے جہنم کی آگ سے، سب سے تمہیں بچائے گی یہ بیبیوں نماز، جنت تمہیں دلائے گی یہ بیبیوں نماز۔ بہت ہی پیارے اشعار ہیں یہ، شان خاتون جنت کتاب مکتبۃ المدینہ سے ہدیتاً حاصل کی جا سکتی ہے۔
اور دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatislami.net سے ڈاؤن لوڈ بھی کی جا سکتی ہے، پرنٹ آؤٹ بھی کی جا سکتی ہے۔ اس کے صفحہ نمبر 78 اور 79 پر یہ اشعار لکھے، میں نے چند پڑھے۔ وہ نادان جو نماز نہیں پڑھتے، سنیں، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے نماز چھوڑی تو وہ اللہ تعالی سے اس حال میں ملے گا کہ وہ اس پر غضب فرمائے گا۔ فرمایا جو جان بوجھ کر نماز چھوڑے گا، اللہ عز و جل اس کا نام جہنم کے اس دروازے پر لکھ دے گا جس سے وہ اس میں داخل ہوگا۔ فرمایا جس نے نماز چھوڑی گویا اس کے اہل و عیال اور مال و دولت چھن گئے۔ فرمایا جان بوجھ کر نماز نہ چھوڑو، کیونکہ جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذمہ اس سے اٹھ جائے گا۔ فرمایا جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی اللہ عز و جل اس کے عمل برباد کر دے گا اور اللہ عز و جل کا ذمہ اس سے اڑ جائے گا جب تک کہ وہ توبہ کے ذریعے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں رجوع نہ کرے۔ ہو گیا تجھ سے خدا ناراض گر، قبر سن لے آگ سے جائے گی بھر، بے نمازی تیری شامت آئے گی، قبر کی دیوار بس مل جائے گی، توڑ دے گی قبر تیری پسلیاں، دونوں ہاتھوں کی ملیں جو انگلیاں۔ عمر میں چھوٹی ہے گر کوئی نماز، جلد ادا کر لے تو آ غفلت سے باز، کر لے توبہ۔ اے نادان بہن، اے نتنے بہانے کرنے والی، کر لے توبہ، رب کی رحمت ہے بڑی، قبر میں ورنہ سزا ہوگی کڑی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہ معاف فرمائے، ہمیں مقصد حیات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گھر کے کام بہت ہوتے ہیں، بچوں کی پرورش بھی کرنی ہوتی ہے، کیا امہات المؤمنین یہ نہیں کرتی تھیں؟ کیا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شہزادی گھر کے کام نہیں کرتی تھیں؟ وہ تو چکی پیستی تھی اپنے ہاتھ سے۔ آج کے دور میں کون کرتا ہوگا ایسا؟ گھر کا کام خود کرتی تھی۔ اپنے شوہر نامدار مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی خدمت بھی کرتی تھی، حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما کی پرورش بھی کرتی تھی، رب کی عبادت بھی کرتی تھی۔ اللہ ہمیں مقصد حیات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سیداتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ رضی اللہ تعالی عنہا کیسی عبادت گزار تھیں، اللہ اکبر۔ یہ بھی سن لیجئے، فرض نمازیں تو پڑھنی ہوتی ہیں اور پڑھنی چاہیے۔ آپ روزانہ بلا ناغہ نماز تہجد پڑھنے کی عادی تھیں اور اکثر روزہ دار رہتی تھیں۔ خاتون جنت نے اپنے گھر کی مسجد کے محراب میں رات بھر نماز کی مشغولیت رکھی تھی، صبح ہو جاتی تھی ساری رات نماز پڑھتی رہتی تھی۔ اور دیگر صحابیات کے عبادات کے کتنے معاملات ہیں۔ حضرت سیداتنا مریم رضی اللہ تعالی عنہا اتنے طویل قیام فرماتی ہیں کہ آپ کے مبارک قدم سوج جاتے، ان سے خون رسنے لگتا، اور اس قدر نماز میں منہمک ہوتی کہ سر اقدس پر آ کر پرندے بیٹھ جایا کرتے تھے۔ آپ روزے بھی رکھتی تھیں۔ چنانچہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے ایک شخص نے روزوں کے بارے میں سوال کیا تو فرمایا، اگر میں چاہوں تو تمہیں حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبی جینا علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ ماجدہ بی بی مریم بنت عمران رضی اللہ عنہما کے بارے میں خبر دوں کہ آپ ایک دن روزہ رکھتی تھیں اور 2 دن افطار کرتی تھیں۔ کیسی عبادت گزاریں، خوب نمازیں پڑھتی اور ساتھ ہی ساتھ آپ روزے بھی رکھتی تھیں، 1 دن روزہ اور 2 دن افطار۔ تو نفلی روزے بھی ہمیں رکھنے چاہیے۔ مدنی ماحول کے اندر اسلامی بھائیوں کے لیے، اسلامی بہنوں کے لیے امیر اہل سنت نے ہفتے میں 1 روزے کی ترغیب دلائی ہے، اللہ ہمیں نصیب فرما دے۔ حضرت سیداتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ رضی اللہ تعالی عنہا کثرت سے روزے رکھتی تھیں۔ سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا، اللہ اکبر، یہ شب بیدار تھیں اور روزہ دار تھیں، بہت روزے رکھتی تھیں۔
اور قرآن پاک کی حافظہ بھی تھیں، اکثر روزے سے رہا کرتی تھیں. اور حضرت سیداتنا حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ محترمہ، ہم مومنوں کی ماں، آپ کا انتقال بھی روزے کی حالت میں ہوا تھا. اللہ اکبر اللہ اکبر. اور روزے کی حالت میں جو مر جائے پتہ کیا فضیلت ہے اس کی؟ سبحان اللہ. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو روزے کی حالت میں مرا اللہ تعالی قیامت تک کے لیے اس کے حساب میں روزے لکھ دے گا. کتنی ایمان افروز موت ہے ہماری امی جان حضرت سیداتنا حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کی. اب وہ نادان جو سینما گھر میں مر جاتے ہیں، یا وہ عورتیں، وہ نادان بہنیں جو فلمیں ڈرامے دیکھتے دیکھتے اگر مریں یا گناہ کے کام کرتے ہوئے مریں، وہ کیا کرتے ہیں؟ توبہ استغفر اللہ. یہ روایت بھی ہے کہ حضرت سیداتنا حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا صائم الدہر تھیں، یعنی عیدین اور ایام تشریق کے علاوہ روز روزہ رکھتی تھیں. سیدہ جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المؤمنین یہ بھی روزے رکھتی تھیں. اور بھی صحابیات کا ذکر خیر ہے کہ وہ کثرت سے روزے رکھتی تھیں. آئیے میں چند آپ کو نفلی روزوں کے فضائل بھی لگے ہاتھوں عرض کر دوں. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس نے ثواب کی امید رکھتے ہوئے ایک نفل روزہ رکھا، اللہ عز و جل اسے دوزخ سے 40 سال کا فاصلہ دور فرما دے گا. ارشاد فرمایا میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جس نے اللہ عز و جل کی راہ میں ایک دن کا فرض روزہ رکھا، اللہ عز و جل اسے جہنم سے اتنا دور کر دے گا جتنا 7 زمینوں اور آسمانوں کا مابین یعنی درمیانی فاصلہ ہے. اور جس نے ایک دن کا نفل روزہ رکھا اللہ عز و جل اسے جہنم سے اتنا دور کر دے گا جتنا زمین و آسمان کا فاصلہ ہے. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ عز و جل کی رضا کے لیے ایک دن کا روزہ جو رکھتا ہے اللہ عز و جل اسے جہنم سے اتنا دور کر دیتا ہے جتنا فاصلہ ایک کوا بچپن سے بوڑھا ہونے تک مسلسل اڑتے ہوئے طے کر سکتا ہے. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اگر کسی نے ایک دن نفل روزہ رکھا اور زمین بھر سونا اسے دیا جائے جب بھی اس کا ثواب پورا نہ ہوگا اس کا ثواب تو قیامت کے دن ملے گا. قیامت کے روز روزہ دار قبروں سے نکلیں گے، روزے کی بو سے پہچانے جائیں گے. پانی کے کوزے جن پر مشک سے مہر ہوگی انہیں کہا جائے گا کھاؤ، کل تم بھوکے تھے، پیو، کل تم پیاسے تھے، آرام کرو، کل تم تھکے ہوئے تھے. بس وہ کھائیں گے، آرام کریں گے، حالانکہ لوگ حساب کی مشقت اور پیاس میں مبتلا ہوں گے. اللہ اکبر اللہ اکبر. تو بے حساب بخش کے ہیں بے شمار جرم، دیتا ہوں واسطہ تجھے شاہ حجاز کا. حضرت بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہا کثرت سے نماز پڑھتی، عبادت کرتی، روزے رکھتی اور اپنے ہاتھ سے کام کاج بھی کیا کرتی تھیں. کیا کرتی تھیں آپ کپڑے بنا کرتی تھیں. حضرت سیداتنا حوا رضی اللہ تعالی عنہا سارے انسانوں کی ماں، یہ اپنے ہاتھوں سے بالوں کو بنتی تھیں، تیار شدہ لباس خود بھی پہنتی، اولاد کو بھی پہناتی تھیں. اور سیداتنا بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہا بھی یہی کام کرتی تھیں. اب وہ ماحول عجیب و غریب ہو گیا. اب عورتوں کو کھیل کود کی طرف شیطان نے لگا دیا. ہاکی کی ٹیمیں بن رہی ہیں، کرکٹ کی ٹیمیں بن رہی ہیں، استغفر اللہ، طرح طرح کے کھیل کود میں عورتیں لگی ہوئی ہیں. توبہ توبہ استغفر اللہ. یہ کام کو سیکھنے کے، یہ کام کو کرنے کے فضولیات میں کیوں پڑیں؟ تو بچیوں کو سورہ نور کی تعلیم دینی چاہیے. دیکھیے یہ کتنی پیاری کتاب مکتبۃ المدینہ نے شائع کی ہے. اس کو پڑھیں اسلامی بہنیں، کیا نہیں اس کے اندر. سبحان اللہ. بہاری شریعت میں ہے کہ لڑکی کو بھی عقائد و ضروری مسائل سکھانے کے بعد کسی عورت سے سلائی اور نقش و نگار وغیرہ ایسے کام سکھائیں جن کی عورتوں کو اکثر ضرورت پڑتی، اور کھانا پکانے اور دیگر امور خانہ داری میں اس کو سلیقہ ہونے کی کوشش کریں کہ سلیقے والی عورت جس خوبی سے زندگی بسر کر سکتی ہے بد سلیقہ نہیں کر سکتی.
تو سورہ نور کی تعلیم، سورہ نور کی ناول، ڈائجسٹ، اسپورٹس میگزین، کیا رکھا ہے اس کے اندر؟ تو بچیوں کو کھانا پکانا، سینہ پرونا، گھر کے کام کاج، شرم و حیا وغیرہ کے معاملات یہ سکھائیں۔ اسلامی زندگی کتاب مکتبۃ المدینہ سے مطبوعہ ہے، اس میں مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے لڑکیوں کا ہنر ہے کیا؟ کھانا پکانا، سینہ پرونا، گھر کے کام کاج، پاک دامنی، شرم و حیا، یہ سکھاؤ ان کو۔ کالجیٹ اور گریجویٹ نہ بناؤ۔ پھر آگے بہت سخت باتیں لکھی، اور آج کل حالات کیسے ہیں اللہ کی پناہ۔ اور دیکھیں حدیث پاک میں ہے، کنز المال حدیث نمبر 45,146، عورت کا گھریلو کام کاج میں مصروف رہنا مجاہدین کے جہاد کرنے کے برابر ہے۔ گھر کا کام کاج کریں، ہم سارا دن ہانڈی روٹی کرتی رہیں، ہم بس وہ پوچھے لگاتی رہیں، ہم وہ برتن دھوئیں، ہم یہ کریں، ہم کو فضیلت ہے اس کی۔ اور بھی کتنی اچھی اچھی نیتیں کی جا سکتی ہیں۔ یہ خاتون جنت جو کتاب ہے شان خاتون جنت، اس کے اندر گھر کے کام کرنے کے بہت دنیاوی اور اخروی فوائد لکھے ہیں۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالی سیداتنا مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے صدقے میں ہمیں اپنا عبادت گزار بندہ بنائے، ہماری بچیوں کو حیا کی چادر نصیب فرمائے، مقصد حیات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین 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 بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔